حوالے سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. اس وقت بیورو چیف لاہور انور ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بیورو چیف کراچی رفعت سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے طارق چودھری آپ کی طرف آؤں گا. ذرا یہ بتائیے گا, 50 سال بعد کل سلامتی کونسل میں کشمیر کا جو کور ایشو ہے وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. چونکہ سفارتی عملہ ایک بڑی تعداد میں اسلام آباد میں موجود ہوتا ہے, وہاں سے آپ مسلسل رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, خبریں بھی ہم تک پہنچاتے ہیں. اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اسلام آباد میں؟ آپ دیکھیے, ایک تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی مسئلہ کشمیر تو زیر بحث آیا تھا. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے جو 5 اگست کو ہوئی ہے. جس طرح جو آرٹیکل 370 اور 35 کا انہوں نے ترمیم کر دی اور اس کو ابالش کر کے کشمیر کی جو ایک حیثیت تھی متنازع, جو ایک معاہدہ تھا ان کا مہاراجہ کے ساتھ, اس کے تناظر میں اس کو ختم کر دیا. لیکن آغاز میں ہی بصد احترام اور انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ لینے کے لیے, سیاسی کریڈٹ لینے کے لیے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے. اب یہ جو کل کا اجلاس ہے سلامتی کونسل کا, جو سینئر سفارتکار ہیں جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے یا جو ہم نے سے پہلے پڑھا ہے اور سنا ہے, اسٹڈی کیا ہے, یہ ایک انیشل اجلاس ہے. ایک جس طرح ایک پلینری سیشن ہوتا ہے اس میں جہاں تک میری تلاش یہ ہے کہ وہ ہوتا بھی غالباً ان کیمرہ ہے. اس میں جو ممبر ملک ہیں وہ بیٹھ کے پلان کرتے ہیں کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. 15 ارکان ہیں, اس کے 5 مستقل ہیں اور 10 غیر مستقل ہیں, اور جو غیر مستقل ارکان اس میں انڈیا بھی ہے. تو یہ ساری سفارتیں نزاکتیں ہیں جس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس وقت بہت کھل کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ ہائپ جو ہے وہ ہمارے شاید مفاد میں نہیں ہوگی. اس کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں, بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ ہماری سفارتکاری کا امتحان ہے, ہماری مہارت کا امتحان ہے. کس طرح سے ہماری جو مستقل مندوب ہیں وہ کس طرح سے پیش کرتی ہیں اس معاملے کو, کس طرح سے لابی کی ہوگی انہوں نے گزشتہ چند دنوں میں, اور اگر گزشتہ چند دنوں میں کی ہے اور اس سے پہلے جب گزشتہ اس سال فروری سے جب یہ باتیں منظر پر آنا شروع ہوئی تھیں کہ بی جے پی ہے جو الیکشن جیت کے اگر دوبارہ آ گئی تو وہ اس معاملے کو 370 کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی, تو یقینی طور پر ہماری مندوب نے اور جو ہمارے جو سفیر ہیں اور باقی عملہ ہے انہوں نے وہاں کوششیں کی ہوگی, لابنگ کی ہوگی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں لابنگ جو ہے کتنی مؤثر کی ہے, اور ہم نے کس ملک کو, کس رکن ملک کو کیسے کتنا کنونس کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ ایک بڑی نازک بات یہ ہے کہ یہ جو سلامتی کونسل ہے اس میں 5 ارکان کے پاس ویٹو کرنے کی پاور بھی ہے. اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پر جا کر یہ اس طرح کی کوئی نوبت سامنے آ جائے. کل جو اجلاس شروع ہونا ہے اس سے فائدہ ہم نے کیا اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح آج پوری دنیا میں دیکھیں, برسل سے لے کر اور دنیا کے ہر ملک میں, تہران تک, ہر ملک میں کہیں نہ کہیں 5-10 ہزار 2,000 بندے نکلے ہیں اور انہوں نے کشمیر پہ بات کی ہے. یہ جو انسانی کو وائلیشن ہے. اب ہم نے جو آج کا مومنٹم ہے اس مومنٹم کو فائدہ اٹھاتے ہوئے کل اور اس کے بعد بھی, کل کو آخری دن نہیں ہے, کل کے بعد بھی ہم نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کو مسلسل کرتے رہنا ہے, اس مومنٹم کو, اس ٹیمپو کو جاری رکھنا ہے. یہ جو آج مومنٹم بنا ہے پوری دنیا میں, جو مسلمان نکلے ہیں, کشمیری نکلے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے سکھ برادری کے لوگ بھی نکلے ہیں پاکستان کے حق میں, کشمیری عوام کے حق میں, تو ہمیں یہ مومنٹم برقرار رکھنا ہے. آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کل سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, ان کیمرہ سیشن ہوگا, کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوگا, آپ کو کتنی توقعات وابستہ ہیں, امیدیں ہیں؟ دیکھیے, میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ 40 سال کے بعد پاکستان کی یہ کوشش جو ہے ایک حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ سلامتی کونسل جو ہے وہ اس کشمیر کے معاملے کو اس پر نظر ثانی کرے گی, اس پر ڈسکشن ہوگا. لیکن ہماری توقعات زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم سے یہ میجر پاورز اور خاص طور سے یہ بگ 5 آپریٹ کرتے ہیں, یہ توقع کرنا کہ کوئی قرارداد ہوگی اور وہ انڈیا کو کنڈیم کریں گے وغیرہ وغیرہ تو نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے بہت فائدہ یہ ہوا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پھر
کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے، اور صحیح۔ یہ ایک لحاظ سے پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو انڈیا دبانے کی کوشش کر رہا تھا کشمیر کے معاملے کو، اس کا الٹا ہی اثر ہوا ہے، اور کشمیر پھر ایک دفعہ ایک لحاظ سے بین الاقوامی سطح پر دنیا کی نگاہیں جو ہیں وہ کشمیر پر پڑ رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس قسم سے کتنا ظلم اور کتنی بربریت جو ہے انڈیا نے کشمیر میں پھیلائی ہے، اور یہ میرے خیال میں ایک اس کا بہت ہی مثبت نتیجہ نکلا ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بھی ہمیں اس طریقے سے زیادہ توقعات نہیں ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی کونسل کو ایسا قرارداد وغیرہ پاس کرے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی چونکہ وہ ایک جو انٹرنیشنل جنرل صاحب چلیں ٹھیک ہے، ہم میکسیمم نہیں سوچتے، ٹھیک ہے قرارداد پاس نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو مومنٹم بن گیا ہے خاص طور پر آج جو بنا ہے، جس طریقے سے پوری دنیا میں کشمیریوں نے، پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے، بلکہ اقلیتوں نے بھی یوم سیاہ منایا ہے بھارت کے یوم آزادی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں اس مومنٹم سے ہم کتنا گین کر سکتے ہیں؟ کہ میرے خیال میں اس کو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کشمیر کے معاملے کو مسلسل دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، اور میرے خیال میں جو انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں انہوں نے خاص طور سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے جس طریقے کی قرارداد آپ نے دیکھا 2018 میں، اس کے بعد پھر اگست میں 2019 میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے، یہ ایک بہت ہی اہم قرارداد ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ بھی دنیا کی جو ایک لحاظ سے کونسل ضمیر ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں پاکستان کی کاوشوں اور ظاہر ہے قربانیوں سے جو کشمیری دے رہے ہیں اور مسلسل دے رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں سفارتی سطح پر ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کل تو ٹھیک ہے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوگا، گفتگو کا تو آغاز ہوگا، کم سے کم اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کشمیر کا ذکر ایک بار پھر ہوگا، کشمیر کو ایک بار پھر ڈسکس کیا جائے گا۔ آپ ہماری وزارت خارجہ کو کیا مشورہ دیں گے؟ ہمیں خارجہ امور میں اب کیا کچھ کرنا چاہیے؟ کتنی جارحانہ ہماری خارجہ پالیسی ہونی چاہیے اس معاملے پر؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے، وزارت خارجہ، وہ بہت ہی تجربہ کار ہے، ہمارے جو سفیر ہیں وہ بہت ہی تجربہ کار سفیر ہیں، ہمیں کشمیر کے معاملے میں بہت کچھ علم ہے، میں کیا ان کو کہہ سکتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جتنی بھی کاوشیں پاکستان کر رہا ہے وہ بلکہ دیکھیے دوسری چیزوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ ترجیح جو ہے اس وقت پاکستان جو ہے کشمیر کو دے رہا ہے، یعنی اس کا ہمیں اور ہر لحاظ سے پاکستان چاہ رہا ہے کہ ہر فورم کے اوپر کشمیر کا معاملہ اٹھایا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ قیمتی وقت بھی پاکستان کے لیڈرز جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، پورا پاکستان کا فوکس اس وقت کشمیر پر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کس قدر اس کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان تو یہ سمجھنا کہ پاکستان کو اور کچھ کرنا چاہیے، ضرور دیکھیے ہمیشہ کاوشیں تو جاری رہیں گی، اور جہاں بھی ممکن ہو سکے گا پاکستان ایک سفارتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے کوشش کرے گا کہ کشمیر کا معاملہ اور پاکستان کا پوزیشن جو ہے اس کو آگے لے کر بڑھا جائے، لیکن یہ توقع کرنا کہ پاکستان اور کچھ کرے اور اس سے پاکستان خود کمزور ہو، یہ میرے خیال میں ایسی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کو خود بھی تقویت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر جتنا بھی طاقتور پاکستان ہوگا اتنا ہی وہ کشمیر کی آواز میں بالکل، جتنا پاکستان طاقتور ہوگا اتنا ہی کشمیر کی جو آواز ہے وہ عالمی برادری تک جو ہے وہ طاقتور انداز میں پہنچا سکے گا۔ رفعت آپ کی طرف آتا ہوں، دیر آئے درست آئے، اب سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کل ہوگا، کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوگا، چونکہ آپ متواتر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جا کر صورتحال کو کور کرتے رہے ہیں، اقوام متحدہ کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اس کو جا کے کور کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا اگر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں یہ سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوتا ہے یہ ہوتا کیسے ہے، فیصلوں پر عمل درآمد کیسے کرایا جاتا ہے؟ دیکھیے فی الحال بات یہ ہے کہ بات بالکل طارق نے بھی ٹھیک کی تھی، جنرل صاحب نے بھی جو بات کی تھی وہ ٹھیک ہی بات کی ہے کہ ہم بہت عجلت میں ہیں، اور بہت زیادہ عجلت میں ابھی کل جو اجلاس ہو رہا ہے اس کی ہائپ اتنی نہیں بنانی چاہیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ ایک سب سے بڑی سمبولک چیز یہ ہے
کہ اجلاس طلب ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایشو جو ڈیڈ ہو چکا زندہ ہوا ہے. صحیح. اتنی مدد ضرور پاکستان کو ملی ہے کہ اس کو وہ اس فورم پہ کہ جس فورم پہ 72 سال سے آواز نہیں سنی جا رہی تھی وہاں وہ آواز سنی گئی ہے. تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے، یہ بھی ایک کامیابی ہے. اب رہی بات کہ قرارداد کس طرح سے، تو ابھی تو وہ بہت بات کا مرحلہ ہے. ابھی جس طرح طارق نے بھی کہا کہ ابتدائی طور سے تو ابھی جو رکن ممالک ہیں وہ بیٹھ کر طریقہ کار کے بارے میں کہ وہاں ڈسکس کس طرح سے ہو اس پر بات ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اس پہ جو پاکستانی کے دفتر خارجہ بھی اور جو ہم جتنی اس پر اپنے مطمئن نظر آ رہے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو خوشی اس بات کی تو ہو سکتی ہے کہ اجاگر ہوا، لیکن ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے کیونکہ بھارت اپنی جارحیت سے باز نہیں آ رہا ہے اور پاکستان بار بار متنبع کر رہا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں یوم سیاہ کے طور پر جس طرح منایا گیا ہے، اور میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جنیوا ہو، نیو یارک ہو، واشنگٹن ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں تہران ہے کہیں مظاہرے نہ ہوئے ہوں. ہوتا تھا چند ممالک میں یہ مظاہرے ہو جایا کرتے تھے، ایک سمبولک مظاہرے ہوتے تھے، لیکن اب جو اس تناظر میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس سے ایک امپیکٹ آئے گا، اس کا ایک پریشر ہوگا اور یہ پریشر اقوام متحدہ میں بھی ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اہم میٹر یہ ہوگا کہ جب وزیر اعظم پاکستان جب جائیں گے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، وہاں وہ کس طرح سے لابنگ کرتے ہیں، ان کی ٹیم کس طرح سے لابنگ کرتی ہے. جو وہاں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے کیا تیاری کی ہے، انہوں نے کس طرح سے لابی کی ہے. یہ ابھی ایک بہت طویل ہمارا سفر ہے جو طے کرنا ہے. ابھی فوری طور سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہاں اتنی اس سے ہمیں مدد ضرور ملی ہے کہ اس کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس پہ پریشانی ہے دنیا کے ممالک میں، اور خاص طور سے امریکہ اس معاملے کو بہت کلوزلی دیکھ رہا ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے اس طرف نہ جائے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ انٹرنیشنلی کافی دب گیا تھا یا کسی جگہ چلا گیا تھا، اب وہ زندہ ہو گیا ہے اور اب اس کو ڈسکس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. انوار آپ کی طرف آؤں گا اور اسی ایشو پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا. جیسے کہ رفعت بھی کہہ رہے تھے کہ امیدیں اتنی نہیں رکھنی چاہیے کہ کل کا جو اجلاس ہوگا قرارداد پاس ہو جائے گی، کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال ایک ڈیڈ ایشو زندہ ہو گیا ہے اور یقیناً یہی بھارت کے لیے سبکی کی بات ہے. دیکھیں پوری دنیا کا امتحان ہے یہ جو سلامتی کونسل میں ایک پروسیس ہوگا کہ اتنا اوپن سیکرٹ ہے کہ جو بھارت نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو شہید کیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. بھارت کے اندر جو ہے وہ سماجی شعبے اور این جی اوز کے لوگوں کا پروٹیسٹ جو ہے وہ ساری دنیا نے سڑکوں پہ دیکھا ہے کشمیر کے حق میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اگر دنیا اس کو سیریس نہیں لیتی سلامتی کونسل کے ہاؤس میں تو دنیا بے نقاب ہوگی اور پاکستان مظلوموں کا کیس اٹھانے پہ ہی سرخرو ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو یو این او کے ممبر ممالک میں 3 سپر طاقتیں ہیں، چین، امریکہ اور روس، تینوں نے اس بات پہ ضرور اتفاق کر لیا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ کہ یہ متنازع ایشو اب زیر بحث آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بھارت کے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن 3 سپر طاقتوں نے اس کو سیریس لیا ہے، تو یقیناً ان کی آواز جو ہے وہ کافی حد تک کشمیریوں کے حق میں ہوگی کہ اس ایشو کو سلامتی کونسل میں زیر بحث آنا چاہیے. کل یقیناً اجلاس کمیٹی روم میں ہوگا جو ہمارے وزیر خارجہ کے اس خط کا جائزہ لے گا جو ملیحہ لودھی وہاں پہ لے کے گئی ہیں کہ آگے ہاؤس کا اجلاس بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے، اس کا جائزہ لیا جائے گا. یہاں تک پہنچنا بھی اور اتنی جلدی اس ایشو کے بعد پہنچنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ آج لندن میں بھی تاریخ کے سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں لندن میں سفارتخانوں کے آگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایشو نہیں رہ گیا کہ پوری ورلڈ جو ہے وہ کشمیر کو متنازع ایشو تسلیم کر چکی ہے. یہ بھارت کی بہت بڑی ناکامی ہے. باقی اللہ کے کام بھی ہیں، مسلمان جو ہے وہ مظلوم ہے، تو اللہ کی جو ہے وہ دعا جو ہے وہاں تک پہنچے گی، جو اللہ تعالیٰ سنیں گے تو کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت ضرور آئے گی. پاکستان کا امتحان ضرور ہے لیکن پاکستان نے حد کر دی ہے. مثلا پورے پاکستان کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے لاہور کو دیکھا ہے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ یوم سیاہ اس لیے بھی جواز ہمارا درست ثابت ہوا ہے کہ ایسے موقع پہ جب آج بھارت کو اپنا جشن آزادی منانا چاہیے تھا، وہ لائن آف کنٹرول پہ سارا دن گولہ باری میں مصروف رہ کے پوری دنیا کو تماچا مارتا رہا ہے اور دعوت دیتا رہا ہے پوری دنیا کو کہ آئے میں دہشت گرد ہوں
کسی نے مجھے اگر ایڈریس کرنا ہے تو کریں. تو اب یہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے. ہمارے 3 جوان شہید ہوئے ہیں, اس کے جواب میں پھر ہم نے بھی ان کے 5 فوجی جو ہے جہنم واصل کیے ہیں. ان کی دفاعی پٹی کو ہم نے تباہ کیا, ان کی چوکیوں کو تباہ کیا ہے, تو وہ تو اس کو جواب مل گیا ہے. لیکن پوری دنیا کے سامنے اب جو ہے وہ امتحان ہے, اور انہیں سلامتی کونسل میں اس کو ہاؤس کے اندر لے جانا پڑے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب جنرل صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. طلعت صاحب اب یہ ذرا بتائیے گا, جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے اگر مظاہرے پاکستان میں ہوتے تھے یا دیگر اور ہم دیکھتے تھے آزاد کشمیر میں ہوتے تھے, مقبوضہ کشمیر میں ہوتے تھے, تو بھارت اس کو اندرونی معاملہ پھر بھی قرار دے دیا کرتا تھا. لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں لندن میں آج عظیم الشان مظاہرہ ہوا ہے, برلن میں ہم نے دیکھا, اسپین میں ہم نے دیکھا, یورپ کے متعدد شہروں میں ہوا, امریکہ میں ہوا, کینیڈا میں ہوا, تقریباً دنیا بھر میں ہم نے دیکھا آج کشمیریوں نے, پاکستانیوں نے اور مسلمانوں نے جو ہے وہ کشمیر کے حق میں جو ہے وہ مظاہرہ کیا, بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا. تو اب یہ عالمی ایشو بن چکا ہے, سیکیورٹی کونسل اس چیز کو دیکھے گی؟ جی بالکل, میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حالات بالکل تبدیل ہو گئے ہیں, اور جس طریقے سے اب دنیا کشمیر کے معاملے کو دیکھ رہی ہے, پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا, بلکہ دنیا بالکل بھول گئی تھی. اور ایک لحاظ سے یہ بڑا, حالانکہ بڑا ظلم کیا ہے انڈیا نے, لیکن ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے معاملے کو ہینڈل کیا ہے, وہ دنیا کو اجاگر کر دیا ہے کہ کشمیر کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے, اور جس قسم سے ظلم ہو رہا ہے آپ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ صرف مسلمان ہی نہیں اور پاکستانی نہیں, بلکہ ساری دنیا کے پیپرز وغیرہ جس قسم کے کامنٹس کر رہے ہیں, اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کو کتنا اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی چیز ایک لحاظ سے ہوئی ہے, حالانکہ ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ جو مصیبتیں کشمیری برداشت کر رہے ہیں, لیکن چونکہ اس قدر ظلم بڑھ گیا ہے کہ اس سے دنیا کی جو کانشنس ہے, جو ضمیر ہے, وہ اجاگر ہو گیا ہے. اور سلامتی کونسل میں جو معاملہ گیا ہے, یہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور میری خود بھی یہی رائے ہے کہ ہمیں زیادہ توقعات تو نہیں رکھنی چاہیے, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ سلامتی کونسل اب اس معاملے کو دیکھے گی, اور کل تو شاید ظاہر ہے ان ہاؤس میٹنگ ہوگی, کوئی وہ ایسی جو میٹنگ پہلی میٹنگ ہوتی ہیں 1-2 میٹنگز, وہ تو بالکل کیمرہ میں ہوتی ہیں نوے, تو ہمیں نہیں پتہ لگے گا زیادہ جب تک کہ کوئی کمیونیکے وغیرہ باہر نہ آئے کہ کیا ڈسکس ہوا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ساری دنیا کی توجہ اب جو ہے وہ بالکل ساری دنیا کی توجہ اس وقت کشمیر کے مسئلے پر جو ہے وہ لگ چکی ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے طول و عرض میں ریلیاں نکالی گئیں, یوم سیاہ منایا گیا, اور کشمیر بنے گا پاکستان, یہی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوئی. تو اس پر بھی تفصیلی بات کریں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. آج نہیں تو کل لیکن بہت جلد کشمیر بنے گا پاکستان. بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کے چپے چپے میں یہ صدائیں گونج رہی تھیں. نگر نگر بھارت مخالف بینرز آویزہ تھے, اور گلی گلی عوام کا جم غفیر امڈ آیا تھا. کشمیر میں جاری مظالم پر بچہ بچہ نوحہ کنا ہے. اس حوالے سے ایک پیکج ہم نے تیار کیا ہے, پہلے وہ دیکھیے پھر اسی پر بات کریں گے. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. بھارت کے یوم آزادی پر ملک بھر میں یوم سیاہ منایا گیا. کراچی سے خیبر تک, کشمیر سے کشمور تک, شہر شہر, گاؤں گاؤں قومی پرچم سر نگوں. شاہراہوں پر سیاہ پرچم لہرائے گئے. سول سوسائٹی, ڈاکٹرز, وکلا, استاد اور طلبہ, کوئی پیچھے نہ رہا. تحریک انصاف نے UN مبصر مشن میں کشمیر پر یادداشت جمع کرائی. بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ کیا گیا. بلوچستان والوں نے بھی بھارت سے نفرت کا کھل کر اظہار کیا. کوئٹہ میں مودی کا پتلا جلایا گیا. ڈیرہ بگٹی میں جیپ ریلی کے ذریعے کشمیر سے یکجہتی کا پیغام دیا گیا. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. طارق چودھری اب ذرا میں آپ کی طرف آتا ہوں
یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا نگر نگر ایک ہی صدا بلند ہوئی کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں پاکستان کے کوچے کوچے میں. کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ اتنا آج میسو جو ہے وہ ہم نے دیکھا زبردست مظاہرہ کیا گیا ہے کشمیریوں کے حق میں، اور ہندوستان کی جو دہشت گردی اور بربریت ہے اس کے خلاف کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس کا کریڈٹ تو پاکستان کے عوام کو جاتا ہے. پاکستان کے عوام نے آج نہیں بلکہ 70 سالوں سے یہ جو کشمیر کاز ہے اس کے سب سے بڑے وکیل، اس کے سب سے بڑے رکھوالی کا کردار ادا کیا ہے. جیسے بھی حالات آئیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور بہت سی حکومتیں ایسی ہوتی ہیں، ماضی میں بھی رہی ہیں، آج بھی ہیں. آج کسی کو آج کی حکومت پہ اعتراض ہو سکتا ہے، کسی کو ماضی کی حکومت پہ اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی کسی کی پرفارمنس کو تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی اس کو مثبت نظر سے دیکھتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام نے ہمیشہ کشمیر کاز کو زندہ رکھا ہے، اور پاکستان کے عوام نے ہی اپنی قربانیاں دے کر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیا ہے. آج سے چند سال پہلے وہ ایک دور تھا جب پاکستان سے بہت سے لوگ کشمیر جھاڑ کے لیے بھی جایا کرتے تھے. صحیح. پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں کون سا ایسا گاؤں ہے، کون سا ایسا خطہ ہے جہاں کسی نہ کسی شہید کی قبر نہ ہو جو کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنے گئے تھے انڈیا کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے. آج کا بھی یہ جو 5 اگست کے بعد کے واقعات کو دیکھ لیں تو اب دیکھیں کہ پاکستان کے لوگوں نے بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی سیاسی نقطہ نظر کے، سب لوگوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے جوش و خروش کے ساتھ عید کا دن، 14 اگست کا دن اور آج کا دن یوم سیاہ کے طور پر بنایا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت کا جو یوم آزادی ہے وہ یوم آزادی نہیں ہے بلکہ یوم سیاہ ہے، اور اس کو یوم سیاہ کے طور پر بنایا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کریڈٹ سارے پاکستان کو دینا چاہیے. وہ سارے لوگ، وہ ساری سول سوسائٹی، وہ سارے مذاہب، وہ سارے ایتھنک گروپ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کشمیر کے کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ہمیں ضرور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگرچہ یہ سوال اس وقت ہم اس پر زیر بحث نہیں لا رہے، لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے دنیا بھر کے رسپانس کی، اگر آپ دیکھیں تو ایک بات کا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آواز اٹھائی گئی ہے ان کا اگر جائزہ لیں تو سب سے کم اگر آواز اٹھی ہے تو وہ کچھ مسلمان ملکوں میں اٹھی ہے، خاص طور پہ عرب ممالک میں. جن کا ساتھ ہم نے دیا اور جن کی حفاظت کے بھی وعدے کیے اور جن کے ساتھ ہم کھڑے رہے. کئی عرب ممالک تو ایسے ہیں جن کے قوانین ایسے ہیں، وہاں احتجاج کی، وہاں مظاہرہ کرنے کی، اپنی آواز کو اٹھانے تک کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں کسی نے آج ایک بندہ باہر نہیں نکل سکا اس لیے کہ وہاں کے قوانین ان کو اجازت دیتے. پھر ایسے عرب ممالک ہیں جو کہ ایسے موقع پر جہاں مقبوضہ کشمیر میں بلکہ بھارت میں بھی مسلم جو مائنورٹی ہے اس کے ساتھ جو کچھ وہاں پر سلوک ہو رہا ہے، لیکن وہاں $15 ارب کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ایسے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں. سب سے زیادہ آواز جو ہے آپ نے دیکھیں یورپ سے اٹھی ہے. برسلز میں آج اتنا بڑا مظاہرہ ہوا، پاکستانیوں نے کیا، کشمیریوں نے کیا، اور سب سے بڑا جو مظاہرہ تھا وہ آج جو یونائٹڈ نیشن کی وہ جو ہیومن رائٹس کونسل ہے اس کے سامنے بھارت سے جو جا کے وہاں سیٹل ہیں سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے کیا، اور انہوں نے سب سے بڑا مظاہرہ تعداد کے لحاظ سے اور وہ وائبرنٹ مظاہرہ تھا، اور وہ اس آج یہ جو کشمیری عوام کے ساتھ جو کچھ بھارت نے کیا ہے اس کو جوڑ رہے ہیں خالصتان موومنٹ کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ 2020 میں انہوں نے ایک ورلڈ وائڈ کمپین شروع کرنی ہے جس کے لیے وہ کئی سالوں سے تیاریاں کر رہے ہیں، اور انہوں نے جھنڈا لہرانا بقاعدہ خالصتان کا دنیا بھر میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم خالصتان کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں اسی طرح کشمیر کی آزادی کے لیے بات کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ جموں میں رہنے والے جو سکھ ہیں انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا، وہ جو ایک بہودہ بات کی تھی انہوں نے کہ ہم مسلمان خواتین کو اغوا کر لیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں بھارت کو مخاطب کر کے کہا کہ جموں سے اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک آپ ہماری لاشوں پر سے نہیں گزریں گے. دنیا میں جگہ جگہ جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے. بالکل کشمیریوں کے حق میں آواز پاکستان کے طول و عرض میں اٹھ رہی ہے بلکہ دنیا بھر میں اٹھ رہی ہے. آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا. اس وقت جنرل عبدالقیوم ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کشمیر کا جو اب ایشو ہے وہ اتنا کور ایشو بن چکا ہے اور اتنا عام ایشو بن چکا ہے کہ پہلے دیگر چیزوں میں ہم دیکھتے تھے کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک لڑی میں جو ہے وہ پرودی جاتی تھی. آج پورے پاکستان میں چپا چپا گہرا تھا. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. وہ آف کورس یہ کاز نیشنل کاز ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین کاز بھی ہے،
اور دیٹ از دی ریزن کہ اپنی سیاسی جو لوگوں کی اپنی الائنمنٹ ہے اس سے اوپر اٹھ کے ہر پروفیشن کا بندہ، ہر طبقہ فکر کا بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 70-72 سالوں میں بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اس لیے یکسوئی کے ساتھ پوری قوم ان کے لیے دعا گو بھی ہے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے. کیونکہ یہ ایک ایشو ایسا ہے نا کہ دیکھیں ابھی انڈیا، آئی ڈونٹ نو، میں ابھی وائس آف امریکہ پہ تھا، یہ تقریباً جو 8 بجے کا ان کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک ان کے جنرل ہیں جو ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں دہلی میں، اور ایک واشنگٹن سے کسی کو لیا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے. میں نے کہا یہ انٹرنل ایشو ہے تو یہ یو این سیکورٹی کونسل جو ہے وہ اس کا کیوں اجلاس بلا رہی ہے؟ یہ آپ کا انٹرنل ایشو ہے تو نہرو کیوں لے کے گیا تھا اس کو یونائٹڈ نیشن کے اندر؟ اور اگر یہ آپ کا انٹرنل ایشو ہے تو میں نے کہا یہ جو آپ کا یو این کا ریزولوشن 39 ہے ڈیٹڈ 20 جنوری 1948، جس میں 3 ممبر کمیشن بنایا گیا تھا آن انڈیا اینڈ پاکستان یونائٹڈ نیشن میں. پھر اگین 21 اپریل 1948 کو ایک یو این کا ریزولوشن ہے 47، جس میں اس کمیشن کے سائز کو 3 سے 5 کر دیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ وزٹ کریں انڈیا اور پاکستان کو اور پریپیئر فار پلیبیسائٹ ان کشمیر. پھر آپ دیکھیں کہ پھر اگلا ریزولوشن ہے یو این ریزولوشن 80 جو 14 مارچ 1950 کو سائن ہوا، جس کی 3 بڑے کام تھے، ایک سیز فائر کرانا، ایک ہے ڈی ملٹرائزیشن کا، اور تیسرا اس وقت ایک جو ایگریمنٹ کے اندر ایک جو فلیٹ ایڈمرل تھا اس کا سیکنڈ ورلڈ وار میں، امریکن نیول ایک جنرل تھا، نمٹس اس کا نام تھا، اور اس کو ایز پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا کہ یہ آپ نے یہ کرنا ہے، جس کو انڈیا نے نہیں مانا. آپ یہ پھر ریلی میں آپ دیکھیں کہ 14 جون 2018 کو ایک جو ہے نا آپ کا یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن آن ہیومن رائٹس، اس کی جو رپورٹ ہے اس نے کہا ارجنٹ نیڈ ٹو ایڈریس ہیومن رائٹ ابیوزز ان دی انڈین ہیلڈ کشمیر، اور انہوں نے کہا دونوں کشمیروں کو وزٹ کرے، آزاد کشمیر کو بھی اس کو بھی ہمیں اجازت دی جائے، ہم وزٹ کریں اور اس کے اوپر پھر ہمیں پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا وی آر ریڈی، لیکن وی آر ریڈی اگر انڈیا بھی اس کی الاؤ کرے، لیکن انڈیا نے الاؤ نہیں کیا. اور ابھی ویری ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں کہ 8 جولائی 2019 کو بھی ایک پھر ہیومن رائٹس کا جو ہے ہائی کمشنر یونائٹڈ نیشن آن ہیومن رائٹس، انہوں نے ایک اور رپورٹ بھیجی جس میں انہوں نے ان اٹراسٹیز کا ذکر کیا جو کہ ادھر ہو رہی تھی. تو اس لیے جنرل صاحب جیسے کہ آپ پابندیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو بھارت پابندیاں لگا رہا ہے، آپ یہ بتائیے گا یہ کارآمد ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آنے والا وقت تو مزید ہائی ٹیک کا دور ہے، 5G آنے والا ہے، 6G دستک دے رہا ہے، تو کس طریقے سے آپ روک پائیں گے اپنی بربریت کو؟ دیکھیں there is no question کہ یہ کشمیریوں کی آواز کو دبا سکے. کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ایک موومنٹ اور ایک نظریے کو دبا نہیں سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ مثلا افغانستان میں کیا ہوا، کیا امریکن ابھی اگر ٹاکس پہ زور دے رہے ہیں تو وہ خوشی سے دے رہے ہیں؟ اگر ان کو فتح ہو جاتی اور پورا افغانستان وہ ان کا تفیلی بن جاتا ہے ایک ریاست، تو کیا وہ آج وہ بات کرتے کہ پاکستان آ گیا ہے؟ وہ ایک ان کے وہاں سے وڈرال ان کا ایسے ہوا کہ آخری ان کے ایلیمنٹ جو ایمبیسی کے چھت سے ہیلی کاپٹر میں اڑا کے نکالے، بیکاز ان کو خطرہ تھا کہ وہ ماریں گے. تو مقصد یہ ہے، اور یہ کیوں فتح ہوئی؟ یہ شکست بڑی فوجوں کی ہوئی جیسے انڈیا کی بڑی فوج ہے، اور فتح ریزسٹنس موومنٹ کی ہوئی. انہوں نے آگے ریزسٹ کیا، اور انہوں نے افغانستان میں ریزسٹ نہ کرتے تو کچھ نہ ہوتا، ویتنام میں ویٹ کانگ نہ لڑتے اور بالکل اپنا وہ سرخ روئی کے ساتھ آپ لڑے ہیں تو یہ نہ ہوتا. اسی طرح کشمیری جس طرح لہتے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں میں یہ جو ہے نا پتھر، یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے، بیکاز جب یہ پتھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی پھینکتے ہیں تو اس سے ایک مارل اسینڈنسی وہ گین کرتے ہیں، اور ان کی جرأت اور بہادری جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اللہ کے کرم سے یہ آگے چلیں گے. میں ابھی وائس آف امریکہ پہ بھی یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یونائٹڈ نیشن میں ہے تو یہ، میں نے کہا یونائٹڈ نیشن کا کیا رول ہے؟ میں نے کہا ایک وہ امریکن کہہ رہا تھا، امریکہ سے جو ہمارا ایک اینالسٹ تھا، وہ کہہ رہا تھا جی کہ ہوگا کچھ بھی نہیں، چونکہ امریکہ کا
اور انڈیا کا اور اسرائیل کا ایک نیکسس ہے اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے. میں کہا یہ آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکسس ہے، اس لیے کہ آج دنیا کے اندر انصاف کی بات نہیں، دوگلا پن ہے، منافقت ہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ جب پہلی جنگ عظیم میں تباہی و بربادی ہوگی نا تو 1920-21 میں انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے پاس ادارہ ہونا چاہیے جو دنیا میں امن قائم کرے اور کانفلکٹ ریزولوشن کرے. تو اس وقت لیگ آف نیشن بنائی گئی، لیکن لیگ آف نیشن پھر اتنی ان افیکٹو تھی کہ بعد میں لینن جو رشین لیڈر تھا، سوویت لیڈر، اس نے کہا یہ کچن ہے تھیوز کا، چوروں کا باورچی خانہ ہے، اور اس کو بند کر کے یو این بنی 1948 میں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یو این او بھی وہی کرتا ہے جو یہ بڑی پار کہتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ویٹو ہو جائے گا، نام تبدیل ہو گیا لیکن عادات جو ہے وہ تقریباً وہی رہی. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. انوار، اب ذرا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جس طریقے سے جنرل عبدالقیوم صاحب ہم سے گفتگو کے دوران کہہ رہے تھے، آپ نے سنا بھی ہوگا، انہوں نے کہا کہ جو کشمیری بچہ یہ پتھر مارتا ہے نا، یہ جو اینٹ مارتا ہے بھارتی فوجی کی طرف، یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور جب دنیا دیکھتی ہے تو پھر یقیناً دنیا ایک نہ ایک دن تو فیصلہ دے گی نا کشمیر کے حق میں. دیکھیں جنرل صاحب کی بات 100% درست ہے کہ اس وقت پوری دنیا اور مسلمانوں کی جس طرح کشمیریوں کو حمایت حاصل ہو گئی ہے، ان کا پتھر یقیناً کسی بڑے سے بڑے ایٹم بم سے کم نہیں ہے. بلکہ جب وہ ان دنوں تو پاکستان کا پرچم جب کشمیر کی سڑکوں پر وہ نوجوان لہراتے ہیں تو وہ بھارت کے لیے کسی میزائل سے کم نہیں ہوتا. یہ وہ جوش ہے جس کے بارے میں جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت ان کی آواز دبا نہیں سکتی. دوسری جو آپ ٹیکنیکل بات کر رہے تھے یو این او کے حوالے سے، میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یو این او نے جب سے لائن آف کنٹرول کی یہ جو باڑ لگوائی تھی، جب تک یہ لائن آف کنٹرول کی باڑ موجود ہے، یہ یو این او کو یاد کراتی رہے گی کہ یہ کیس اس نے حل کرنا ہے. ٹیکنیکلی یہ ویٹو نہیں ہو سکتا. میں اتنا بڑا دانشور نہیں ہوں، لیکن ویٹو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ یو این او کا کیس ہے، یہ یو این او کی ٹیریٹری ہے جو اس نے امانتاً جو ہے ہمارے اور انڈیا کے سپرد کی ہوئی آدھی کہ جب تک اس کا تصفیہ نہیں ہوتا یہ یو این او کی فائل میں موجود رہے گا. اس لیے ویٹو جو ہے خود ایک غیر قانونی ہوگا اگر کسی طاقت نے اس کو ویٹو کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی امید رکھنی چاہیے. اب صرف ہماری لابینگ کا ایشو رہ گیا ہے کہ جتنی زیادہ آپ لابینگ کریں گے، خاص طور پہ اسلامک کنٹریز کو ساتھ ملائیں اور وہ اپنے جو ہے نا دیگر ویسٹرن جو دوست کنٹریز ہیں ان کو ساتھ ملائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر بھارت کا وہ ممالک بائیکاٹ کریں گے تو یو این او کی قراردادوں پہ عمل درآمد کرانا پڑے گا اور بھارت مجبور ہو جائے گا. ورنہ ناگالینڈ اور بھارتی پنجاب میں تحریکیں اٹھ چکی ہیں، کشمیریوں کے حق میں اٹھ چکی ہیں اور اپنی علیحدگی کے لیے بھی وہ اس وقت جلسے اور جلوس کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی پاؤں پہ کلاڑی ہے جو بھارت مار چکا ہے، اس کے لیے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. بھارت کے لیے آنے والے دن مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. رفعت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ ذرا بھی اس بات پر بھی کامنٹ کیجئے گا کہ یہ جو بھارت پابندیاں لگا رہا ہے، میڈیا پر پابندیاں لگا رہا ہے، لوگوں کو ایکسس نہیں دے رہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر جائیں اور وہاں کی صورتحال بتائیں دنیا بھر میں. خبریں بھی بڑی خراب آ رہی ہیں مقبوضہ کشمیر سے، کچھ صحافیوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے. یہ بتائیے گا اس دور میں جو اتنا ہائی ٹیک دور ہے، بھارتی جو ہتھ کنڈے ہیں یہ کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں علی آبی کہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. بھارت لاکھ پابندیاں لگا لے لیکن تازہ ترین ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، تمام چیزیں باہر آ رہی ہیں، جو کچھ وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. ابھی تازہ ترین ایک ویڈیو مجھے موصول ہوئی ہے، اگر وہ آپ شاید دکھا سکیں اسکرین پر تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ کتنے بپھرے ہوئے ہیں، کس انداز سے اتنے ایگریسو اس سے پہلے نہیں تھے. کیونکہ جب کشمیری عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اقوام عالم اب اس جانب توجہ دے رہی ہے، دنیا بھر میں ان کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، پاکستان ان کا مقدمہ دے کے اقوام متحدہ میں جا چکا ہے جو عرصے سے ہے، لیکن اس دفعہ کچھ کوششیں دوسری طرح سے کی گئی ہیں جو برابر ثابت ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد ان میں جذبہ بھی بڑھ رہا ہے. اور وہ بات انوار ہاشمی کی بالکل ٹھیک تھی کہ جس طریقے سے پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے، جتنا وہ گاڑیوں کے آپ دیکھیں ویڈیو میں کہ سامنے آ کر پرچم لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کا پرچم ان کے ہاتھ میں، اینٹ اور پتھر سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ان پتھروں میں بڑی طاقت نظر آتی ہے، ان پتھروں میں ایک قوت نظر آتی ہے اور ان کا ایک جذبہ نظر آتا ہے. جی رفعت جی میں کہہ رہا ہوں جذبہ بھی نظر آتا ہے. جی ان کا جذبہ نظر آ رہا ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے چل کے اگر اس کو اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ زندہ رہتا ہے اور اقوام عالم اسی طرح توجہ دیتی ہے
تو یہ تحریک رکے گی نہیں، یہ ہندوستان کے لیے صحیح۔ بہت مشکل صورتحال ہو جائے. اور میڈیا جتنی پابندی لگا لے، وہ آپ نے بھارتی میڈیا کا ایک کردار دیکھ لیا ہر ایشو پر، چاہے پلوامہ کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور ایشو ہو، کارگل ہو یا کچھ بھی ہو، اتنا منفی رویہ ہوتا ہے ان کا کہ آپ اس پروگرام کو اگر آپ سنیں اور دیکھیں انڈین ٹی وی چینلز کو، تو آپ کو اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے، صحیح۔ کتنا زہر اگلتے ہیں، کتنی جانبداری ہے. کہیں آ کر ایک اصولوں پر مبنی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں، اس کے حوالے بالکل سے بھارتی بات میڈیا کریں، کا لیکن رویہ انتہائی منفی ہے، لیکن بھارتی میڈیا کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب زمانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا آتا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے کنونشنل میڈیا پر اسی طریقے کی قدغنیں لگا کے رکھیں گے، سچ کو سامنے نہیں لانے دیں گے، تو سوشل میڈیا ہر صورت یہ چیزیں سامنے لائے گا، اور یہ لے کر آ رہا ہے. رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود تھے. رفعت، آپ کا بھی بہت شکریہ. انوار ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. اور طارق چودھری بھی ہم تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ISPR کی جانب سے ایک دلسوز نظم بھی آج جاری کی گئی ہے. آپ وہ ملاحظہ کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت.